الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب من استعان بالضعفاء والصالحین فی الحرب۔ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو کمزور لوگوں سے اور نیک لوگوں کے ذریعے جنگ میں مدد طلب کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے قیصر نے کہا سألتک اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، اس نبی کی پیروی کرنے والے لوگوں میں سے سردار لوگ ہیں یا کمزور؟ فزعمت ضعفاءهم وهم اتباع الرسول، تو نے یہ خیال کیا ہے کہ وہ کمزور لوگ ہیں اور رسولوں کے پیروکار یہی لوگ ہوتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا سلیمان بن حرب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن طلحہ نے طلحہ سے، وہ مصعب بن سعد سے، وہ کہتے ہیں رآ سعد رضی اللہ عنہ ان له فضل علی من دونہ، سعد کا خیال یہ تھا کہ اس کو باقی صحابہ پر فضیلت ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تم مدد اور رزق اپنے کمزوروں کی وجہ سے دیے جاتے ہیں۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بندہ جنگ کے میدان میں نیک لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے یا کمزور لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے تاکہ اللہ کی مدد حاصل ہو تو یہ جائز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں یہ ذکر کیا کہ جس وقت ابو سفیان بن حرب قیصر کی عدالت میں گئے اور اس سے جا کے وہ مسلمان طلب کیے جو اس کے ہاں ہجرت کر کے گئے تھے، ان سے کہا کہ یہ مجھے دے دو واپس، یہ ہماری قوم سے بھاگ کر آئے ہیں۔ اس نے چند سوالات کیے، ان سوالات میں سے ایک یہ تھا کہ یہ جو نبی ہے اس کی پیروی کرنے والے لوگ کیسے ہیں، سردار لوگ ہیں یا کمزور؟ انہوں نے کہا کہ کمزور۔ اس نے کہا نبیوں کے پیروکار تو ایسے ہی چلے آ رہے ہیں، یعنی شروع سے نبیوں کے پیروکار کمزور لوگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اگر اس کے پیروکار بھی کمزور ہیں تو یہ نبی سچا ہے۔ یہاں سے استدلال ہے امام بخاری کا کہ کمزور لوگوں کے ذریعے مدد لینا۔ اور پھر حدیث جو ذکر کی وہ حدیث یہ ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ میں باقیوں سے افضل ہوں۔ یہ سعد سے مراد سعد بن ابی وقاص ہے۔ ان کی افضلیت کی وجہ بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ ان کی جرأت، ان کی بہادری، ان کی دلیری، اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو باقیوں سے بہتر سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جن کو کمزور سمجھتے ہو شاید تمہاری مدد انہی کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اور بعض نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ سعد نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی ایک بندہ بہادر ہے، وہ جنگ کے میدان میں لڑائی کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اور ایک بندہ اتنا بہادر نہیں ہے، وہ دفاع بھی اتنا نہیں کرتا، جنگ بھی اتنی نہیں کرتا، تو کیا دونوں کو جنگ کے میدان میں حصہ برابر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں برابر ملے گا۔ اللہ کے رسول ایک بہادر، ایک نے سارا کارنامہ سر انجام دیا، دوسرے نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرے کی دعا تھی اور تمہاری بہادری تھی، یہ میرے لفظ ہیں، یہ لفظ میرے ہیں لیکن مفہوم حدیث کا ہے کہ دوسرے کی دعا تھی اور تیری بہادری تھی۔ خالی بہادری کام نہیں دے سکتی تھی جب تک اس کے ساتھ دعا نہ ملتی۔ تو گویا کہ آپ نے یہ بتایا کہ جنگ کے میدان میں اگر کچھ لوگ بہادر ہوتے ہیں تو کچھ لوگ دعا کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کی دعا کی وجہ سے مدد کرتا ہے۔
تو لہٰذا خالی بہادری کی وجہ سے حصہ نہیں ملے گا، بلکہ دونوں برابر ہوں گے۔ ایک نے دعا کی، دوسرے نے جرأت دکھائی۔ غریب آدمی کی دعا یا نیک آدمی کی دعا اس لیے بھی اہم ہوتی ہے کیونکہ اس کی دعا میں اخلاص بہت ہوتا ہے، وہ پہلے سے کمزور ہوتا ہے اور اس میں عاجزی آ چکی ہوتی ہے، اور جس دعا کے اندر عاجزی ہو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، عاجزی والی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے غرباء، فقراء اور نیک لوگوں کی دعائیں عام لوگوں کی بنسبت زیادہ قبول ہوتی ہیں کیونکہ اس میں عاجزی زیادہ ہوتی ہے۔ جو بھی بندہ اپنی دعا میں عاجزی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ آپ نے ساتھ سے فرمایا کہ تمہاری مدد، تمہیں رزق کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھائی آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ بڑا کما کر لاتے ہیں، وہ بیچارہ نہیں کماتا، لیکن آپ گھر کا خرچہ مل کر دیتے ہیں، سارا خرچہ آپ کرتے، تو کبھی بھی یہ مت سمجھو کہ وہ آپ پر بوجھ ہے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کی کمزوری کی وجہ سے آپ کو بھی دیتا۔ بعض دفعہ دکان پر ایسا ملازم ہوتا ہے کہ جو ذرا کمزور ہوتا ہے کام کاج میں، لیکن نیکی تقوی میں اچھا ہوتا ہے، تو آپ اسے اپنے اوپر بوجھ مت سمجھیے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی وجہ سے ہی دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نیک لوگ اور کمزور لوگ ان کو حقیر مت جانیے، ان کو اپنے اوپر بوجھ مت سمجھیے، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کو بھی جو مل رہا ہے وہ آپ کی وجہ سے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھائی وہ دیندار ہے، نیک ہے، دنیا میں اتنا مضبوط نہیں ہے، آپ اس سے تنگ آ جاتے ہو کہ یار میں اس کا بوجھ اٹھا کے تنگ آ گیا ہوں، تو آپ اس سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ کے اوپر ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے امتحانات شروع ہو جائیں، مشکلات شروع ہو جائیں۔ تو اس لیے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شاید مجھے رزق ان کمزوروں کی وجہ سے مل رہا ہے، کیونکہ آپ کی واضح حدیث ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے عمر سے، انہوں نے جابر کو سنا، وہ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی سے آپ نے فرمایا یأتی زمان یغزو فئام من الناس، ایک وقت آئے گا لوگوں کی ایک جماعت جہاد کے لیے جائے گی، فیقال فیکم من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جائے گا اے جہاد کرنے والو کیا تم میں کوئی نبی کا صحابی ہے؟ فیقال نعم، کہا جائے گا جی ہاں نبی کے صحابی ہیں۔ فیفتح علیہ، اس صحابی کی برکت سے فتح ہو جائے گی۔ ثم یأتی زمان، پھر ایک وقت آئے گا فیقال فیکم من صحب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی وہ ہے جو نبی کے صحابہ کا ساتھی رہا ہو یعنی تابعی ہو؟ فیقال نعم، کہا جائے گا جی ہاں۔ فیفتح، پس پھر ان کی وجہ سے فتح کر دی جائے گی۔ ثم یأتی زمان، پھر ایک وقت آئے گا فیقال فیکم من صاحب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی تبع تابعی ہے نبی کے ساتھی کا ساتھی؟ فیقال نعم، کہا جائے گا جی ہاں۔ فیفتح، پس فتح کر دی جائے گی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صحابی، تابعی اور تبع تابعی یہ جس جہاد کے غزوے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی برکت کی وجہ سے فتح عطا فرمائے گا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی شخص کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تھی، آپ کی وجہ سے مدد آتی تھی۔ اس کے بعد صحابہ اکرام بابرکت تھے، پھر تابعین بابرکت تھے، پھر تبع تابعین بابرکت، یہ بابرکت زمانے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت ہونے میں اور عام لوگوں کے بابرکت ہونے میں فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دوسروں تک منتقل ہوتی تھی، آپ کے کپڑے، آپ کی چھوڑی ہوئی چیز، آپ کا کھانا پینا سب کچھ بابرکت تھا۔ لیکن عام لوگ جو ہیں ان کا اپنا وجود تو بابرکت ہوتا ہے،
لیکن ان کے کپڑے، ان کے جوتے، ان کے استعمال کی ہوئی چیزیں، ان کی جھوٹی چیزیں وہ بابرکت نہیں ہوتی۔ یہی فرق ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک رکھا ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین کا تبرک نہیں رکھا۔ اگرچہ وہ بھی بابرکت تھے، لیکن کسی بندے کا بابرکت ہونا اور ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے برکت کا دوسرے تک منتقل ہو جانا اور ہوتا ہے۔ جس طرح کے ماں باپ گھر میں بابرکت ہوتے ہیں، بڑا آدمی بابرکت ہوتا ہے، بزرگ آدمی بابرکت ہوتا ہے، جہاں پر ہو وہاں پر اس کی وجہ سے برکت آتی ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں آپ بزرگ آدمی کے کپڑے سنبھال لو، اس کی چھوڑی ہوئی چیز کو پینا شروع کر دو کہ جی یہ بابرکت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تبرک صرف اللہ کے نبی کے لیے تھا، نبی کے علاوہ کسی اور سے یوں تبرک نہیں لیا جا سکتا، البتہ بابرکت ہو سکتا ہے ایک بندہ۔ تو اس حدیث میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کی برکت یہ تھی کہ ان کی وجہ سے فتح ملتی تھی، اسی طرح تابعین اور تبع تابعین کی برکت تھی کہ ان کی وجہ سے فتح ملتی تھی۔ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی اس حدیث کا مطلب کہ بعض دفعہ تمہیں تمہاری بہادری سے نہیں بلکہ جو تمہارے ساتھ جنگ میں نیک لوگ شریک ہیں ان کی وجہ سے مدد ملتی ہے، تو ان کو کبھی بھی اپنے پر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 2896 اور 97۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔